السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عظیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وسپر۔ ایک زمانے میں دیہی علاقوں کے شہر میں ایک چھوٹے سے پرسکون شہر میں ایملی نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ ایملی ایک شوقین سٹار گرل تھی اور رات کے آسمان کے ساتھ اس کی دلچسپی بے مثال تھی۔ اس کے سونے کے کمرے کھڑکی کو حکمت عملی کے ساتھ کھڑا کیا گیا تھا تاکہ وہ ہر رات سونے سے پہلے ستاروں کو دیکھ سکے۔ وہ ہر جو کو دل سے جانتی تھی اور ہر اس سیارے کا نام لے سکتی تھی جس نے شام کے کینوس کو گرفت میں لے لیا تھا، لیکن وہ بہت کم جانتی تھی کہ ایک بدقسمت رات کائنات کے لیے اس کا جذبہ ایسے کسی دوسرے کے برعکس ایک آسمانی واقعہ مشاہدہ کرنے کی طرف لے جائے گا۔ یہ موسم خزاں کے شروع میں جب ایملی نے اپنے دوربین کے ساتھ رات باہر گزارنے کا فیصلہ کیا، ٹھنڈی تھی اور آسمان بالکل صاف تھا، جو ستاروں کی نظروں کی ایک شاندار رات کا وعدہ کر رہا تھا۔ ایملی نے اپنے گھر کے پیچھے لکڑی کے ڈیک پر اپنی دوربین لگائی اور اپنی رات کی رسم شروع کی۔ جیسے ہی ایملی نے آسمانوں کو اسکین کیا، اس نے اورینج برج میں ایک عجیب چمکتا ہوا ستارہ دیکھا۔ یہ کسی بھی ستارے سے زیادہ روشن لگ رہا تھا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خود سے پیدا ہوا، اس نے اس پر اسرار ستارے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اپنی دوربین کو ایڈجسٹ کیا۔ اس کی حیرت میں ستارہ ایک دوسری دنیاوی توانائی کے ساتھ دھڑکتا ہوا، چمکتا اور روشن ہوتا چلا گیا۔ ایملی کا دل دھڑک اٹھا جب اس نے آسمانی تماشا کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھلتے دیکھا۔ ایک زمانے میں مزدحم ستارہ اب ایک چمکدار روشنی تھی جس نے دیہی علاقوں میں ایک غیر معمولی چمک ڈالی تھی۔ وہ شاید ہی یقین کر سکتی تھی کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ ایک سپر نووا ہو سکتا ہے؟ ایک ستارے کی دھماکہ خیز موت جیسے ماہرین فلکیات نے صرف دور کے کہکشاؤں میں پکڑا تھا۔ سحر انگیز آسمانی واقعہ کی خبر تیزی سے پورے شہر میں پھیل گئی۔ پڑوسی اور دوست ایملی کے اعلان میں جمع تھے۔ ان کی نظریں چمکدار ستارے پر جمی تھیں۔ کچھ دوربین لے کر آئے، جبکہ دوسروں نے اپنی ننگی آنکھوں سے ناقابل یقین منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایملی، جو اب تک توجہ کا مرکز ہے، اپنی ٹیلیسکوپ کا تمباک رجحان کی طرف رہنمائی کرتی رہی۔ جیسے جیسے منٹ گھنٹوں میں بدلتے گئے، ستارے کی چمک تیز ہوتی گئی۔ ستارے کی چمک تیز ہوتی گئی، رات کے آسمان کو رنگوں سے پینٹ کر رہا تھا جو کسی مسحور کے پلیٹ کی طرح رقص کرتے تھے۔ پورا قصبہ ایک دوسری دنیاوی غیر حقیقی چمک میں نہا گیا تھا۔ ایملی مدد نہیں کر سکی، لیکن محسوس کر رہی تھی کہ وہ ایک ایسے جادوئی لمحے کا حصہ ہے جو شہر کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ قریبی شہروں سے ماہرین فلکیات اور سائنسدان جلد ہی پہنچ گئے۔ ان کی دوربینیں اور آلات انہوں نے ڈیٹا ریکارڈ کرنے اور ستارے کے غیر معمولی دھماکے کا مطالعہ کرنے کے لیے ایملی کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ واقعی ایک سپرنووا تھا، ایک ایسا واقعہ جو زیادہ تر فلکیات دانوں کے لیے زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے۔ رات کا آسمان رنگوں اور روشنیوں کے آسمانی بیلے سے زندہ تھا۔ زمین سے نظر آنے والے ستارے کے دھماکے نے ایک آسمانی شاہکار تخلیق کیا تھا، گویا کائنات نے ہی اس چھوٹے سے شہر کے لوگوں کے لیے ایک شاندار شو پیش کیا تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور سپرنووا دھیرے دھیرے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
رات کا آسمان ویسا ہی رہ گیا جیسے پہلے تھا۔ ایملی کی زندگی معمول پار گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اس جادوئی رات کو ہمیشہ کے لیے پسند کرے گی۔ جب ستارے کائنات کی شان و شوکت کے جشن میں رقص کرتے تھے، قصبے کے لوگ ایملی کے لان میں جمع ہوتے رہے، مقابلے فرمود رات کی کہانیاں بانٹتے رہے، ستاروں کو نئے سرے سے حیرت سے دیکھتے رہے۔ اور جہاں تک ایملی کا تعلق ہے، اس نے فلکیات میں اپنا کیریئر شروع کیا، جس نے کائنات کے رازوں کو کھولنے اور کائنات کی خوبصورتی کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا عزم کیا۔ آسمان پر ستاروں کے پھٹنے اور رقص کرنے والی رات نے اس کے دل پر نقوش چھوڑے تھے، ایسے یاد دلاتے ہوئے کہ کائنات اسرار سے بھری ہوئی ہے، جو ان لوگوں کے دریافت کرنے کے منتظر ہے جو اوپر دیکھنے اور خواب دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔